هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم۔ وقضى ربک، اور فیصلہ کر دیا ہے ربک، آپ کے رب نے، اللہ تعبدو، کہ نہ تم عبادت کرو، الا مگر، ایاہ، صرف اسی کی، وبالوالدین، اور ساتھ والدین کے، احسان کرنا ہے، اما، اگر، یبلغنا، وہ پہنچیں، عندک، تیرے پاس، الکبرا، بڑھاپے کو، احدہما، ان دونوں میں سے ایک، او یا کلاہما، وہ دونوں، فلا، تو نہ، تقل، تم کہنا، لہما، ان دونوں کے لیے، افن، اف۔ یہاں قضاء کا معنی کیا ہے؟ یعنی ہوتا ہے نا ایسے، سائن ہو گئے، بندہ کہتا ہے جی فیصلہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ فیصلے ایسے کر دیے، جس کا مطلب ہے یہ کام کرنے ہیں ہر صورت میں، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ پہلا حکم کیا ہے؟ وَقَضَى رَبُّكَ، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، یعنی یہ طے شدہ بات ہے، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، ہر بندہ یہ سن لے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعبدو، کہ نہ تم عبادت کرو، الا ایاہ، مگر صرف اسی کی، یہ ایک حکم ہے۔ لا تعبدو فعل نہیں ہے، لا تعبد، نہ تم عبادت کرو، نہیں ہے، اور حکم ہوتا ہے وہ بھی کہ نہ تم عبادت کرو، الا ایاہ، مگر اسی کی، یعنی اس اللہ کو اکیلا معبود سمجھو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ، وجہ یہی ہے، سب ہم سمجھتے ہیں کہ جو خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، اسی کا حق بنتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ جو نہیں ہے، ان تینوں میں سے کوئی بھی حیثیت وہ نہیں رکھتا، تو اس کو اللہ کا حق کیسے دے دیں؟ میں اللہ کا حق چھین کے اس کو دے دوں، مجھے کس نے اختیار دیا؟ یہ بڑا ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ کا فیصلہ ہے ہمارے حق میں، طے شدہ حکم ہے کہ آئندہ یہ کام انسان دنیا میں نہ کرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرائے، بلکہ صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرے۔ الا ایاہ، ایاہ کا نعبد، جیسے ہم کہتے ہیں نا، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے، ورنہ اس کو غیرت آتی ہے، غصہ آتا ہے کہ عبادت میں اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک کر دیا ہے۔ وہ کیا ہے اس کے پاس جو اس کو شریک بنایا جا رہا ہے؟ کوئی اتھارٹی ہے، کوئی خالق ہے، کوئی شے اس نے بنائی ہے، کوئی زندگی اور موت کا یہ مالک ہے؟ کس بنیاد پہ اس کو یہ اتھارٹی ایک انسان نے دے دی ہے کہ وہ اس کو شریک بناتا ہے اللہ کا؟ تو اللہ تعالیٰ کو بڑا غصہ آتا ہے، بہت ہی غصہ آتا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ احسان کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم ان کے ساتھ ہر اعتبار سے حسن سلوک کریں، سامنے ہوں تب بھی، نہ ہوں تب بھی، یا ان کی عدم موجودگی میں بھی۔ تو یہ تینوں چیزیں سامنے رکھیں تو پورے کا پورا خیال کرنا مقصود ہے کہ سامنے ہیں تو پورے ادب اور احترام کے ساتھ ہم ان کا خیال بھی کریں، ان کو عزت بھی دیں، اور اگر نہیں ہے تو ان کے عدم موجودگی میں بھی ان کا خیال کریں، دور ہیں ہم تب بھی ان کا ہم خیال کریں۔ تو یہ بڑی آزمائش بھی ہے، اور بعض علماء یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کا ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں ہمارا خالق، پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور ہمارے وجود کو اس دنیا میں لانے کا سبب ہمارے والدین ہیں۔
تو خالق وہ ہے، سبب یہ ہیں. تو اس وجہ سے ان کا اللہ تعالیٰ کے بعد یہ حق بنتا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. عبادت بہت بڑا درجہ ہے، وہ حسن سلوک سے بھی بڑھ کر ہے، لیکن والدین کی عبادت نہیں کی جاتی بلکہ ان کے ساتھ اچھا رویہ انسان کا ہونا چاہیے. یہ ہے احسان. اب اس کی تھوڑی سی آگے وضاحت اللہ تعالیٰ نے فرما دی. وہ اس طرح کہ اما یبلغن، اگر وہ پہنچیں عندک تیرے پاس، اے جوان بیٹے، تیرے پاس تیرے ہوتے ہوئے وہ عمر میں پہنچ جائیں کہ برا بڑھاپے کو. تم جوان ہو، وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں. تو یہ عندک کا جو لفظ ہے یہ بتاتا ہے کہ بوڑھے والدین کو جوان اولاد اپنے پاس رکھے یا اپنے والدین کو چھوڑ کے الگ نہ ہو جائے. نیکیاں کمانے کا موقع ہوتا ہے، ان کو بوجھ نہ سمجھے. تو ان میں سے اگر وہ پہنچیں تیرے پاس بڑھاپے کو، احدہما، ان دونوں میں سے ایک، او کلاہما، یا دونوں کے دونوں. والد بوڑھے ہو جائیں، والدہ میں ہمت ہے، یا والدہ بوڑھی ہو جائیں، والد میں ہمت ہے. بڑھاپے میں ظاہر ہے مختلف بیماریاں لگ جاتی ہیں، کوئی جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے، کوئی جلدی کمزور ہو جاتا ہے. تو ایسی ہو صورت میں والدین بوڑھے ہو رہے ہوتے ہیں اور اولاد جوان ہو رہی ہوتی ہے. اولاد کے پاس شوق ہے، جذبے ہیں، تیزی ہے، اور بوڑھے والدین کے پاس اب ٹھہراؤ ہے. ٹھہراؤ کے بعد ان کو اپنے اس بچے کی فکر بھی ہے جو ان کی نظر میں ابھی بچہ ہے، چاہے وہ 40 سال کا بھی ہو گیا، ہے بچہ. تو ایسی صورت میں والدین چھوٹی چھوٹی بات پہ اپنی اولاد کو بچوں جیسا اپنی اولاد کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، یا ان کی اپنی عمر کا تقاضا ایسا ہوتا ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے اونگتے ہیں، آوازیں نکلتی ہیں ان سے. اور اولاد جب اس قسم کی باتوں کو دیکھتی ہے یا آوازیں سنتی ہے تو تنگ بھی آ جاتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ایسی صورت میں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کو اف تک نہ کہنا. اف کوئی ورڈ نہیں ہے، کوئی لفظ نہیں ہے، بس یہ سے بس یہ ہوں کا جو لفظ ہے نا، یہ بھی بہت ہی برا ہے. یہ رب کی کھلی نافرمانی ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے، اللہ کے حکم کو نہ ماننے کی بات ہے. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. اف کا کوئی لفظ نہیں ہے ایسا کہ جس کا کوئی معنی کیا جائے. بس انسان اپنی زبان سے یعنی کچھ بھی نہ کہے، لیکن اف کا لفظ جب بولتا ہے تو یہ والدین کے لیے بڑی تکلیف کا سبب بن جاتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین گھر میں ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، معدے کمزور ہو جاتے ہیں، آنتیں بھی کمزور ہو جاتی ہیں، کوئی چیز پیٹ میں ٹھہرتی نہیں ہے، پیشاب نکل جاتا ہے، پخانہ تک نکل جاتا ہے اس بڑھاپے میں. تو جوان اولاد کہتی ہے یہ کیا یار، یہ تو بڑا مشکل ہے، میں ایسے بوڑھوں کو کیسے سنبھالوں. بیوی ناراض ہوتی ہے، بچے خوش نہیں ہیں، تو بندہ کہتا ہے یہ گندگی میں کیسے ہٹاؤں. تو صرف اس گندگی کو دیکھ کے ہی اف تک نہ کہے، باقی مرحلے تو بعد کے ہیں. اس لیے کہ یہی والدین تھے جب میں چھوٹا تھا تو میرا پیشاب بھی وہ صاف کرتے تھے، میری جسم کو گندگی لگی ہوتی تھی، وہ بڑے پیار اور محبت سے اس کو صاف کر دیتے تھے. تو اب یہ بوڑھے ہو گئے ہیں تو میں ان کو اپنے منہ کے اس لفظ سے کہہ کے کیوں اذیت دوں، مجھے اذیت نہیں دینی. تو ان کو بہرحال کوئی بری بات، تکلیف دہ بات نہیں سنانی. اف کا لفظ جو تو بہت ہی معمولی سا لفظ ہے، یعنی برے جو بھی الفاظ ہو سکتے ہیں ان کے درجات ہیں برے الفاظ کے. ان برے الفاظ سے سب سے کم تر درجہ جو ہے وہ اف کا ہے. اف تک کو نہیں کہنا. وَلَا تَنْهَرْهُمَا،
اور نہ تم جھڑکنا ان دونوں کو۔ مراد یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے بھی اپنے والدین کو یوں یوں نہیں کرنا، یہ جھڑکنا ہوتا ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کوئی شاید دینی ہے چیز یا لینی ہے تو دیتے وقت اور لیتے وقت بھی نہ کچھ تیزی سے یوں کرنا ہے، پھینکنی ہے چیز، نہ کچھ تیزی سے وہ شے لینی ہے۔ یہ بھی بڑی ڈانٹ ہوتی ہے، خاموش ڈانٹ ہوتی ہے۔ ایک زبان ہوتی ہے خاموشی کی، تو یہ خاموشی کی زبان بھی بڑی اذیت دیتی ہے۔ والدین ہیں، وہ سمجھتے ہیں، ان کو عقل ہے کہ بچے کا ہمارے ساتھ سلوک کیسا ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا، بلکہ تم کہو ان دونوں کے لیے قولاً کریما، بات عزت والی، عمدہ، یعنی گفتگو میں جو بھی اچھے سے اچھا لفظ تم چن سکتے ہو اپنی زبان پہ لاؤ اور ان کے حق میں کہو۔ یا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایسی زبان استعمال کرو جو بڑی نرم ہو، الفاظ ایسے استعمال کرو جو بہت اچھے ہوں، والدین کے لیے قابل برداشت نہیں بلکہ قابل خوشی ہوں، ایسے لفظ استعمال کرو۔ وخفض، اور جھکائے رکھنا، جناح الذل لہما، ان دونوں کے لیے، جناح الذل، بازو عاجزی کے، من الرحمتی، رحمت سے، وقل، اور کہنا، ربی، اے میرے رب، ارحمہما، تو رحم کر ان دونوں پر، کما، جیسا کہ، ربیانی، ان دونوں نے پرورش کی میری، صغیرہ، بچپن میں۔ یہ تاکید ہے کہ اولاد اپنی والدین کے سامنے بالکل عاجز بن جائے۔ عاجز مراد یہ ہے کہ وہ دونوں والدین میں سے کوئی بھی کچھ بھی چاہتے ہوں، جس کی ان کو ضرورت ہو اور گھر میں وہ موجود ہے، تم وہ چیز ان سے روکو نہ، ان کو دے دو۔ یا یہ کہ اپنی زبان، اپنے رویے کو ان دونوں کے لیے انتہائی نرم کر لو، وہ خود محسوس کریں کہ ہم جس چیز کو بھی پسند کرتے ہیں ہماری اولاد ہمیں روکنے والی نہیں ہے۔ مراد یہی ہے کہ والدین کے لیے بات میں، اپنے فعل میں جتنی بھی تواضع، عاجزی انسان کر سکتا ہے وہ ضرور کرے، پیش کرے۔ یہ ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ۔ جناح الذُّلِّ، جناح تو پر کو کہتے ہیں نا، ونگ کو، تو ذلت کا پر کو مراد یہ ہے کہ اپنے پروں کو یوں نہ رکھو بلکہ اپنے دونوں بازو یوں جھکا دو، والدین کے آگے یوں کر لو اپنے آپ کو۔ اور یہ مہربانی، رحمت سے، یعنی دل میں تمہارے والدین کے بارے میں بڑی رحمت ہو، رحم کا جذبہ ہو، خیال ہو کہ بوڑھے ہو گئے ہیں، میرے والدین ہیں، تکلیف میں ہیں، میں ان کا پورا حق ادا نہیں کر رہا۔ وقل، اور دو ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرو، رب ارحمہما، اے میرے رب، ارحمہما، ان دونوں پر رحم فرما، اب بوڑھے ہو گئے ہیں، کمزور ہیں، اور اس طرح رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ، جیسا کہ ان دونوں نے پرورش کی میری بچپن میں میں چھوٹا سا تھا، معصوم سا تھا، ان دونوں کے دل میں میرے بارے میں بڑی رحمت تھی، محبت تھی، شفقت تھی، یہ میرا پورا خیال کرتے تھے، گندگی تک صاف کرتے تھے، کبھی انہوں نے محسوس نہیں کیا، کبھی ناک نہیں چڑھایا۔ تو اللہ، یہ توفیق میرے پاس تو نہیں مگر تیری رحمت ضرور ہونی چاہیے، تو مہربانی کر ان پر۔ والدین کے حق میں کم از کم اتنی دعا ہی بندہ کر لے۔ تو بہرحال یہ حکم جو ہے والدین کے ساتھ نیکی کا اور احسان کا، اس سلسلے میں قرآن مجید میں بھی بہت سی آیات ہیں، تاکید ہے ہم مسلمانوں کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سلسلے میں بہت سی ہدایات ہمیں دی ہیں۔ قرآن مجید میں اگر آپ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورہ النساء کی آیت ہے۔ پھر اسی طرح سورۃ العنکبوت میں ہے کہ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ پھر جو لقمان پڑھیں گے ہم، اس صورت میں بھی یہ آتا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ یہ ساری آیات ہیں، بڑی تاکید ہے
اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی فرماتے ہیں، ایک شخص عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اللہ کے رسول، ای العمل احب الی اللہ تعالی، اعمال میں کون سا عمل ایسا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا۔ قلت ثم ایو، پھر میں نے عرض کی اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا؟ قال بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ پھر میں نے عرض کی ثم ایو، آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو دیکھیے جہاد سے بڑھ کر یہ عمل اللہ کے نزدیک ویلیو رکھتا ہے کہ والدین کے ساتھ انسان حسن سلوک کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یجزی ولد والدا، اولاد اپنے والد کو جزا نہیں دے سکتی، الا ان یجدہ مملوکا، ہاں اگر وہ پائے اپنے والد کو مملوک، کہ وہ غلام بن گیا ہے۔ تو اولاد اب اپنے والد کے لیے سر توڑ کوشش کرے کہ ہم نے اپنے والد کو آزاد کرنا ہے، تو وہ آتے ہیں فیشتریہ، اپنا سب کچھ بیچ باچ کے آتے ہیں اور اپنے والد کو خریدتے ہیں، فیعتقوہ، پھر اس کو آزاد کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی کوئی بڑی جزا نہیں ہے، بڑا بدلہ نہیں ہے جو اولاد اپنی والد کو دیتی ہے، یہ تو معمولی سی بات ہے کہ اولاد والد کو یہ کہے میں نے آپ پر بڑا احسان کیا، یہ احسان نہیں ہے، یہ والد کا حق ہے۔ پھر اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اس نے عرض کی اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے زیادہ حقدار کون ہے جس کے ساتھ میں اچھی صحبت اختیار کروں؟ آپ نے فرمایا امک، تیری ماں۔ اس نے عرض کی پھر والدہ کے بعد؟ آپ نے فرمایا امک، تیری ماں۔ اس نے پھر عرض کی پھر کون؟ آپ نے فرمایا امک، تیری والدہ۔ پھر وہ کہتا ہے اللہ کے رسول پھر کون؟ آپ نے فرمایا ابو کا، تیرا والد۔ تو ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ ہے والد کی نسبت۔ ماں زیادہ حسن سلوک کی مستحق ہے بنسبت والد کے۔ ماں کے ساتھ حسن سلوک کا یہ درجہ اس لیے زیادہ ہے کہ بندہ جب یہی بچہ جو آدمی ہے، اس کی ماں نے جب اس کو جنا تھا، جنتے وقت جو اس نے تکلیف اٹھائی تھی، وہ ساری زندگی بھی اگر ماں کی خدمت بھرپور انداز سے کرتا رہے تب بھی وہ اس تکلیف کا بدلہ اپنی ساری زندگی کی خدمت کے ذریعے نہیں دے سکتا۔ یہ ہے ماں کا درجہ۔ تو اس لیے یہ علماء کا کہنا ہے کہ اگر والدین کے درمیان لڑائی ہو رہی ہو تو اولاد کی طرف سے ماں زیادہ حق رکھتی ہے کہ اولاد اس کی سائڈ لے، کیونکہ ماں نے بہرحال تکلیفیں اٹھائی ہیں اس کے لیے۔ تو ماں کا حق باپ سے زیادہ بنتا ہے۔ اگر والدین کی طرف والدین آپس میں ذرا الجھیں تو اولاد ماں کا ساتھ دیں اور والد کے ساتھ رہیں، لیکن ساتھ ماں کا دیں۔ یہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس لیے کہ ماں نیکی کے اعتبار سے زیادہ مستحق ہے بنسبت والد کے۔ پھر اسی طرح نبی علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے، رغم انف رجل، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو کہ ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، کہ میرا نام اس کے سامنے پیش کیا گیا یا اس کے سامنے پڑھا گیا، ذکر کیا گیا محمد، وہ سنتے ہی اس نے مجھ پر درود نہیں پڑھا، ایسے شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ پھر آپ فرماتے ہیں وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ، اس شخص کی بھی ناک خاک آلود ہو کہ دخلا، کہ وہ داخل ہوا
علیہ شہر رمضان، اس پر رمضان کا مہینہ، فانسلخ، تو وہ رمضان گزر گیا، قبل ان یغفر لہ، اس سے پہلے کہ اس کو معاف کر دیا جاتا۔ مراد یہ کہ اس نے رمضان کے مہینے کو موقع نہیں سمجھا کہ یہ مہینہ گناہوں کے معافی کا ہے، میں یہاں جتنی بھی نیکیاں کر لوں، مگر وہ بدبخت رہا، نیکیاں نہیں کر سکا کہ اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا۔ تو ایسا شخص بھی اس کی ناک خاک آلود ہو۔ پھر آپ فرماتے ہیں وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ، اس شخص کی بھی ناک خاک آلود ہو کہ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الْكِبَرَ، کہ اس کے پاس اس کے والدین نے بڑھاپا پایا، فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ، اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کروا سکے۔ مراد یہ کہ اولاد اپنے والدین کی خدمت نہ کر سکی کہ تو تاکہ وہ جنت میں داخل ہوتا۔ تو اس طرح بہت سی احادیث ہیں جن سے یہی پتہ چلتا ہے کہ والدین واقعی حسن سلوک کا یعنی حق رکھتے ہیں، اور اولاد پر بھی فرض ہے کہ اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اگر والدین مشرک ہیں یا کافر ہیں تب بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ اب جب مر جاتے ہیں، وہ کفر کی حالت میں مرتے ہیں، مشرک ہیں، تو اب اس کے لیے اولاد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اولاد اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ ہاں، مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ یہ کہے والدین کی وفات کے بعد کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے مولا ان دونوں پر رحم فرما، یہ تیرے پاس آ گئے، فوت ہو گئے، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا تھا۔ تو بہرحال یہ آیات ہیں، ان کے بارے میں ذرا ہم سب کو، یہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، ہم سب کے لیے بہرحال بڑا اہم لیسن ہے۔ پھر آخری آیت میں اللہ یہ فرماتے ہیں ربکم، تمہارا رب، اعلم، سب سے زیادہ جاننے والا ہے، بما، اس کیفیت کو جو فی نفوسکم، تمہارے نفسوں میں ہے، ان تکونوا صالحین، اگر تم ہوگے نیک، فإنہ، تو یقیناً وہ اللہ، کان للأوابین، ہے وہ رجوع کرنے والوں کے لیے، غفورا، بہت بخشنے والا۔ اللہ فرماتے ہیں والدین کے ساتھ تم کسی قسم کا بھی رویہ رکھو، میں تمہارا رب ہوں، تمہارے دل کی ایک ایک حالت کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، کہاں غصہ آ رہا ہے، کہاں والدین کو بری نظر سے دیکھا جا رہا ہے، کہاں والدین کے بارے میں برا سوچا جا رہا ہے، کہاں یہ سوچا جا رہا ہے کہ میں بظاہر تو یہ رویہ اختیار کر لوں مگر اندر سے میرے ارادے کچھ اور ہیں۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں اپنے والد اور والدہ کی تعظیم کتنی ہے، احترام کتنا ہے، تم کتنی ان کے ساتھ نیکی کرتے ہو، ان کے حقوق پورے ادا بھی کرتے ہو یا ان کو بالکل ہی معمولی سمجھتے ہو یا ان کی نافرمانیاں کرتے ہو، تم اپنے دلوں میں جو کچھ بھی چھپاتے ہو، اللہ فرماتا ہے میں سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ اس لیے یاد رکھو، ان تکونوا صالحین، اگر تم ہوگے اندر سے نیک، تمہاری نیتیں اپنے والدین کے بارے میں درست ہوئیں، اچھی ہوئیں، اور وہ تمہیں جو بھی حکم دیں جائز، تم ان کی اطاعت کرو، ان کا کہنا مانو، کیونکہ یہ بھی نیکی ہے، اور جو ان کے حقوق ہیں ان کو تم بچا لاؤ، یا کوئی تم سے غلطی ہو گئی ہے تو تم اس غلطی کے ازالے کے لیے اپنے والدین کے سامنے مزید عاجز بن جاؤ، ان سے معافی مانگو، تو فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ، تو یقیناً اللہ بھی رجوع کرنے والوں کے لیے غفورا، بخش دینے والا ہے، خوب بخشنے والا ہے، کیونکہ اللہ کے پاس بھی کوئی بندہ پھسل کے آ جائے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اس طرح والدین کے ساتھ بھی اگر خدا نخواستہ ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہوئی یا کوئی زیادتی ہوئی اور بندہ کو شرم آتی ہے اور والدین کے ساتھ اپنے رویے کو بھی درست کر لیتا ہے اور ان سے معافی بھی مانگ لیتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میں بھی معاف کر دیتا ہوں۔ کتنا تعلق رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا بوڑھے والدین کے ساتھ، اور ہم انسان ہیں جوان،
وہ اللہ اور بوڑھے والدین کے درمیان ہے. ہماری آزمائش ہو رہی ہے، ہم کیسے چل رہے ہیں. اللہ بھی نوٹ کر رہا ہے، والدین بھی دیکھ رہے ہیں. بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہو جاتا ہے والدین کے ساتھ. یہ اس کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے یہ تعلیمات ان بوڑھے بزرگوں پر اپنے رحم کے کسی بھی ایک شعبے سے رحم لے کے، رحم کرتے ہوئے ہمیں حکم دے دیا کہ تم نے اپنے والدین کے ساتھ یوں کرنا، ورنہ اس کو کیا پڑی تھی. اس لیے کہ ایک انسان جب محنت کرتے 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 بوڑھا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ کمزور ہو رہا ہے، تو اس عالم میں اس کو کس چیز کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلے تو وہ مہربان ہوتا ہے اور دوسرے کو بھی مہربان بنانے کے لیے یہ حکم دیتا ہے. اس لیے بوڑھے بزرگوں کو جب ہم دیکھتے ہیں نا تو لگتے تو بڑے عجیب ہیں، یہ بوڑھے آدمی ہیں، لیکن حقیقت میں لگتا ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر خاص نظر رکھے ہوئے ہے. خاص کہ اس شخص نے اپنی جوانی ختم کر دی، سر کے بال سفید ہو گئے، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، جسم کمزور ہو گیا، ہڈیاں بالکل کمزور ہو گئیں، اب یہ میرے پاس آنے والا ہے. تو دنیا میں بھی اس پر اللہ اتنا رحم کر رہا ہے کہ اس قسم کے احکامات اولاد کو دے رہا ہے. اور دین بھی یہی کہتا ہے کہ بڑوں کا احترام کرو، بڑوں کا احترام کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو بہرحال اس آیت کے بارے میں بڑے بڑے علماء جو ہیں، امام سعید ابن جبیر بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، قرآن مجید کے بہت بڑے عالم تھے اور سیدنا ابن عباس کے شاگرد ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ربکم عالم بما فی نفوسکم، اس کا مطلب ہے کہ وہ جلد بازی یا وہ جلدی اپنے والدین کی طرف انسان جب کرتا ہے کہ میں نے یہ کام جلدی کرنا ہے، اور اس جلدی میں وہ والدین کے لیے سوائے اچھائی کے اور کچھ نہیں سوچتا، تو اللہ اس کیفیت کو بھی دیکھتا ہے کہ اپنے والدین کے لیے نیکی بھلائی کرنے کے لیے بندہ کتنی تیزی سے لپکتا ہے. ایک ہے یہ معنی ربکم عالم بما فی نفوسکم، ٹھیک ہے. باقی وہی ہے ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہو، رب کے فرما بردار ہو، اس کے اطاعت کرنے والے ہو، دلوں کی نیتیں اچھی رکھتے ہو، والدین کے حق میں ان کے فرما بردار ہو، تو بس فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو آ کے اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. وَآتِي، اور تم دو، ذَا الْقُرْبَى، قرابت دار کو، حَقَّهُ، حق اس کا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اور احکام ہم مسلمانوں کو دیے ہیں، اور یہ احکام یوں سمجھ لیجئے کہ حقوق العباد میں سے ہیں. پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ والدین کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ حکم دیے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم نے احسان کرنا ہے، یہ بھی حقوق العباد میں سے ہے. لیکن اس سے پہلے جو آیت کا ٹکڑا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ حقوق اللہ ہے. تو اللہ کا حق اور بندوں کے حق یہ بالکل واضح ہیں ہمارے دین میں. دونوں ادا کریں گے تو ہم صحیح معنوں میں اللہ کے حکم کو ماننے والے ہیں. اگر دونوں میں سے کسی ایک کو ادا کیا جا رہا ہے تو یہ درست نہیں ہے. انسان یہ سمجھے حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دے گا اور حقوق العباد ادا کیے جائیں یہ سب سے زیادہ اہم ہے. ایسا مسئلہ نہیں ہے. جس خالق نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ میں اس کا بندہ بن کے رہوں، یہ اس کا حق ہے. اور پھر جس معاشرے میں یا جن لوگوں میں اس نے ہمیں چھوڑا ہے اسی کا ہی حکم ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ بھی بہتر طریقے سے رہوں. تو دونوں حکم مانیں گے تب اللہ کے صحیح بندے بنتے ہیں. ورنہ غیر مسلم بھی ہیں جو حقوق العباد کو پورے کرتے ہیں. مسلمان میں اور ان میں فرق تو یہی ہے نا کہ مسلمان اللہ کا حق بھی پورا کرتا ہے اور بندوں کا بھی، تب جا کے صحیح معنوں میں مسلمان ہوتا ہے. ورنہ کوئی ایک شے ہمارے پاس ہو ان دو میں سے، یعنی میں حقوق اللہ کو تو پورے کروں، حقوق العباد پورے نہ کروں، یہ غلط کانسیپٹ ہے. میں صرف اللہ کا ہو جاؤں تو پھر میں انسانوں میں کیوں رہتا ہوں؟
ان کی ذمہ داری میں نے کیوں لی؟ میں نے کیوں شادی کی؟ میرے والدین ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میرے اپنے دوست احباب ہیں، اولاد ہے، کیا ان کے حقوق مجھ پر نہیں ہیں؟ واقعی ہیں۔ تو بہرحال جس اللہ کو میں مانتا ہوں اس کے حکم کو بھی مانوں، اور وہ یہی ہے کہ اللہ کے بھی حقوق ادا کروں اور بندوں کے بھی حقوق ادا کروں، ورنہ مجھ میں اور غیروں میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ میں اللہ کے حقوق ادا کرنے کے لیے غاروں میں، کھوہوں میں یا کنووں میں لٹک جاؤں، یا اسی طرح عبادتیں کروں، ساری رات جاگوں، اور پھر اسی طرح دن کو روزے رکھوں اور گھر بھر کی پرواہ نہ ہو، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ یہ دین کوئی پسند نہیں کرے گا ایسا دین۔ اور اسی طرح میں اگر حقوق العباد میں لگ جاؤں اور اللہ کی عبادت نہ کروں تو غیر مسلم تو اس سے خوش ہوگا، یا آپ ہماری طرح کے ہیں، آپ بڑے اچھے انسان ہیں، آپ بہت اچھا کرتے ہیں، میرے ساتھ فیئر ہیں، میرا خیال کرتے ہیں، والدین کا خیال کرتے ہیں، بچوں کا کرتے ہیں، مگر جب عبادت کی بات آئی کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کا حق بھی ادا کرنا ہے، وہاں پھر وہ انسان نہیں رہے گا، وہ شیطان بن جائے گا۔ یہی وہ فرق ہے ہم مسلمانوں میں اور غیروں میں۔ تو اس لیے کچھ لوگ ہیں ہمارے ہاں، وہ کہتے ہیں حقوق العباد آپ ادا کرتے رہیں، آپ بڑے اچھے انسان ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہی بڑی باتیں پسند ہیں، اللہ اپنے حقوق شاید معاف کر دے، بندوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا۔ بھائی کس نے کہا اللہ اپنے حقوق معاف کر دے؟ وہ کیسے ہے؟ وہ تو اس کی شان ہے، مہربانی ہے۔ اگر وہ مہربان ہوتا ہے، میں اس کی عبادت کروں گا، بندہ بن کے رہوں گا، تب وہ خوش ہوگا نا مجھ سے، تب مہربان ہو کے کچھ کر جاؤں گا نا اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کی عبادت کرتے کرتے بندہ بنتے بنتے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، تبھی تو وہ خوش ہوگا۔ زندگی بھر میں نے اس کا نام نہ لیا، اس کے حلال حرام کو نہ جانا، اس کے حکم کو نہ مانا، اس کی عبادت میں نے نہ کی، کون خوش ہوتا ہے اس سے؟ وہ تو ناراض ہوگا کہ میں تمہیں کھلاتا رہا، پلاتا رہا، سب کچھ دیتا رہا، مگر افسوس کہ تم نے اپنی زندگی میں میری کبھی عبادت نہ کی، میرا کہنا نہ مانا۔ یہ تو ناراضگی کا سبب ہے جناب۔ تو اس لیے یہ حقوق العباد میں والدین کے بعد اب دوسرا حق ہے کہ وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور تم دو قرابت دار کو۔ قربا یہ قریب کی جمع ہے، یعنی رشتہ داروں میں جو قریب ہیں، جو قرابت دار ہیں، ان کو حق دو۔ رشتہ دار تو بہت ہوتے ہیں، والدہ کی طرف سے بھی، والد کی طرف سے بھی، پھر ان کے آگے کئی رشتے بنتے جاتے ہیں۔ تو ان میں ہم نے مراتب کو دیکھنا ہے، اور مرتبہ دیکھ کے اس کے ساتھ سلوک کرنا ہے۔ پہلے اسی کا حق بنتا ہے جو قریب ترین رشتہ دار ہے، اور پھر اس کا حق بنتا ہے جو بعد والا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ رشتہ دار والدہ کی طرف سے قریب ترین کون ہے؟ خالائیں ہیں، ماموں ہیں۔ اور چچا کی طرف سے کون ہے؟ والد کی طرف سے کون ہے؟ چچا ہیں اور پھپھیاں ہیں۔ اور اسی طرح اوپر نانا ہے یا نانی ہے، پھر اسی طرح اور اوپر دادا اور دادی، پھر ان کی یہ پہلے ہے، یہ زیادہ قریب ترین ہے۔ پھر اس کے بعد وہ ہیں جو ان کی اولادیں ہیں، پھر وہ بنتے ہیں۔ تو ان کا حق دینا ہے۔ حق کا کیا مطلب ہے؟ حق کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ان کے ساتھ کچھ اس طرح نبھا کرنا ہے کہ جو بھی کبھی ان کی مدد کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ تعاون کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ رشتے نبھانے کی ضرورت ہے، تو ان کا حق بنتا ہے کہ پہلے میں ان کا ساتھ دوں، پہلے میں ان کے ساتھ رہوں، جاؤں ان کے پاس، ان سے ملوں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں۔ تو یہ حق ہے۔ اس کی وضاحت نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یوں فرمائی
ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں جسے جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ خلق الخلق، کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی، حتی اذا فرغ من خلقہ، حتیٰ کہ جب اللہ اپنی تخلیق سے فارغ ہو گیا تو قالت الرحم، رحم نے کھڑے ہو کے کہا ھذا مقام العائذ بک من القطیعہ، یہ اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ مقام ہے جو پناہ لینے والا ہے تیری من القطیعتی، رشتہ کاٹنے سے۔ مراد یہ ہے کہ میں ایسی چیز ہوں، اس چیز کا جو خیال رکھے گا، اس کے ساتھ نبھائے گا، اس کے ساتھ صلہ رحمی رکھے گا، تو یہ اس کو بچائے گا بھی صحیح، یہ مقام اس کو بچائے گا بھی صحیح، اور جو اس کو کاٹے گا وہ بھی اس کو کاٹ کے رکھ دے گا۔ تو اس نے جب یہ سوال کیا تو قال نعم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالکل، اما ترضینا، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہوتی، یعنی رحم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہوتے، ان اصل من وصلک، کہ میں ملاؤں اس کو جس کو تو ملائے، واقطع من قطعک، اور میں کاٹ کے رکھ دوں اس کو جس کو تو کاٹ کے رکھ دے، یعنی جس نے رشتہ داری نبھائی میں بھی اس سے نبھاؤں گا، اور جس نے رشتہ داری کاٹی میں بھی اس کو اپنے آپ سے کاٹ دوں گا، کیا تم اس بات سے خوش ہو؟ تو اما ترضینا ان اصل من وصلک وان اقطع من قطعک، یہ الفاظ ہیں۔ قالت، تو رحم کہنے لگی بلا، کیوں نہیں اللہ، میں تو اس بات سے خوش ہوتی ہوں، یا رب، اے میرے رب۔ قال فہو لکی، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ٹھیک ہے، اب یہ تیرے لیے ہے، یعنی میں نے جو عہد کیا ہے اب تو ہی میں ان سے نمٹیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقرؤوا ان شئتم، اگر تم چاہو تو قرآن کی آیت پڑھ لو مزید سمجھنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہیں اگر زمین کا بڑا بنا دیا جائے تو پھر تم نہ صرف زمین میں فساد کرو بلکہ اپنے رشتوں کو بھی کاٹو؟ تو یہ شکل جس کسی کی بھی بنی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے آپ سے کاٹ کے رکھ دینا ہے۔ تو رحم نے کل قیامت کو رب کے حضور یہی بات کرنی ہے، اللہ میں ہوں، میں رحم ہوں، کیا ایسا ہو سکتا ہے نا؟ اللہ فرمائیں گے بالکل کرو، جو تم سے کاٹے میں بھی اس سے کاٹوں گا، جو تم سے جوڑے میں بھی اس سے جوڑوں گا۔ تو رحم کہتے ہیں ماں کے پیٹ میں، پیٹ کا وہ حصہ جس میں بچہ آ کے ٹھہرتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتے ہوتے وہیں سے نکلتا ہے۔ تو جو ہی بچہ نکلا اس کے رشتے بن گئے، اس رحم کی وجہ سے۔ یہ رحم نہ ہو تو رشتے نہیں بنتے، اسی رحم سے کوئی رشتے بن گئے، کوئی والد بن گیا، کوئی والدہ بن گئی، کوئی دادا بن گیا، دادی بن گئی، نانا بن گیا، نانی بن گئی، کوئی چچا بن گیا، پھوپھی بن گئی، کوئی ماموں بن گیا، کوئی خالو بن گئی۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ اسی رحم سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو جس طرح اس سے جڑی ہوئی ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ سب اسی سے جڑے رہیں، اس سے کٹے نہ، اگر کٹ گئے تو میں بھی کاٹ کے رکھ دوں گا۔ دوسرا مطلب یہ کہ محبتیں ہوں آپس میں، مہربانیاں ہوں، شفقتیں ہوں، پیار ہو اور آپس کا ساتھ ہو، پھر اسی طرح رشتہ داریاں مزید مضبوط ہوں۔ یہ سب چیزیں ہیں جو صلہ رحمی میں آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بھی ارشاد ہے جس میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم یوں فرماتے ہیں کہ لوگو تعلموا من انسابکم، اپنے
انساب کو بھی، نسبوں کو بھی جانو، ان کو بھی سیکھا کرو. میں کس کا بیٹا ہوں، کس کا پوتا ہوں، کس کا پڑ پوتا ہوں، میرے نانا محترم کون تھے، نانا کے والد کون تھے. اپنے نسب کو جانا کرو. ما تصلون به ارحامکم، تاکہ اس کے ذریعے سے تم اپنے رشتوں کو خیال بھی کرو گے، رشتوں کو جانو گے بھی صحیح، اور رشتہ داری کا خیال بھی کرو گے، صلہ رحمی بھی کرو گے. فإن صلة الرحم محبة فی الأہل، اس لیے کہ صلہ رحمی کرنے کا مطلب دوسرا یہی ہے کہ خاندان میں ایک محبت بڑھتی ہے، خاندان جوڑتے ہیں. اور مسرات فی المال، مال میں بھی کثرت ہو جاتی ہے آپس میں جب ملتے ہیں ہم. ومنسأۃ فی الاجل، اور جو بندے کی موت کا وقت ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، تھوڑا سا پیچھے کر دیتا ہے، پرے کر دیتا ہے. انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے صلہ رحمی سے. تو وآتی ذی القربى حقہ، اور تم دو رشتہ دار کو اس کا حق. وابن السبیل والمسکین، اور مسکین کو بھی. مسکین یہی جس کے پاس ایک آدھ وقت کا کھانا ہو. اب یہ رشتہ دار نہیں ہے، کوئی بھی مسکین ہو سکتا ہے. اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بعض رشتہ دار مسکین بھی ہوتے ہیں. اگر وہ رشتہ دار ہے اور مسکین ہے تو پھر اس کا حق زیادہ ہے بنسبت اس مسکین کے جو دور کا ہے، اور اس کا حق ادا کرنے میں ڈبل ثواب ہے، اور پرے والے کا حق ادا کرنے میں ایک ثواب ہے. تو مسکین کی پہچان یہی ہے کہ اس کے پاس بس اتنا ہے کہ گزارا کر رہا ہے، زیادہ نہیں ہے، ایک دو وقت کا کھانا ہے، بس کوئی 2-4 دن گزارا کر لے گا، لیکن 4-5 دن کے بعد اس کے پاس کچھ نہیں ہے. وہ اللہ پہ توکل کر کے اپنی زندگی گزار رہا ہے. تو ایسے مساکین معاشرے میں ہوتے ہیں، تو ان کو بھی ان کا حق دینا ہے. یعنی حق سے مراد یہ کہ ان کو آپ دے دیجئے اتنا کہ وہ بھی ایسا ہی کھائے جیسے آپ کھاتے ہیں، ایسا ہی پہنے جیسے وہ آپ پہنتے ہیں، کیونکہ اس کا بھی دل ہے، اس کی بھی خواہش ہے، اس کی بھی اولاد ہے، تو اس کا خیال کرنا چاہیے. وابن السبیل، اور راستے کے بیٹے کا مراد مسافر، اس کو بھی اس کا حق دیجیے. ہر ایک کے اپنے اپنے حقوق ہیں اور بہت زیادہ ہیں. یہ مسافر گھر میں کیا ہے، کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، مگر سفر کی حالت میں وہ اگر یہ آ کے کسی مقامی بندے کو کہتا ہے، مسلمان کو کہتا ہے کہ میں مسافر ہوں، آیا تھا یہاں، جیب کٹ گئی ہے، پیسے نہیں ہیں، یہ میرا کارڈ ہے اور یہ میرا بزنس ہے، اتفاق ہے، اب گھر جانا ہے، میرے پاس واسطے کا کرایہ نہیں ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ آپ میرے ساتھ اتنا تعاون کر سکیں کہ میں ٹکٹ خرید کے اپنے گھر پہنچ جاؤں؟ تو انسان ذرا گفتگو کر کے اندازہ لگا لیتا ہے یہ بندہ واقعی مسافر ہے، کوئی پروفیشنل مانگنے والا نہیں ہے، مسافر ہے، تو اس کو ضرور دینا چاہیے. پھر یہی مسافر اگر میرے گھر آ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے میں مسافر ہوں، تو اس کا حق یہ بھی بنتا ہے کہ میں اس کو اپنے گھر میں ٹھہراؤں، جگہ ہو تو ضرور ٹھہراؤں، اور پھر اس کے کھانے پینے کا بھی خیال کروں، اس کو کھلاؤں بھی صحیح، اور اس کو آرام بھی دوں تاکہ وہ اپنا کام کر کے واپس چلا جائے. مسافر کا اسی طرح یہ بھی حق بنتا ہے کہ وہ کسی اجنبی ماحول میں آیا ہے جہاں اسے کوئی نہیں جانتا، مگر مسلمانوں کے ماحول میں اگر آیا ہے تو سب مسلمان اس کو اتنا پیار دیں، محبت دیں کہ اس کو اپنائیت محسوس ہو. وہ یہ محسوس نہ کرے کہ میں غیروں میں آیا ہوں، سبھی لوگ اس کو چاہنے والے ہوں، اس کو اپنا ماحول لگے، اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں.
یہ ہے ابن السبیل۔ ابن السبیل پیدل بندہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی راستے کا بیٹا ہے نا، راستے پہ چل رہا ہے۔ اس پیدل کو بھی ہم نے حق دینا ہے۔ وہ کیا حق دینا ہے؟ کہ میں اگر اپنی گاڑی پہ ہوں، جا رہا ہوں، وہ گزرنا چاہتا ہے، تو بجائے اس کے کہ میں ہارن بجاؤں، اس کو میں حق دوں کہ تم سڑک کراس کر لو۔ یہ اس کا حق ہے، یہ حق ہے۔ میں گاڑی نہیں، موٹر سائیکل کو بھی بریک لگا دوں، اس کا حق ہے۔ تو یہ حق دینا ہے۔ اسی حق کو دینے کے لیے غالباً یہ لائٹس لگائی گئی ہیں، ٹریفک لائٹس، کہ دائیں بائیں آگے پیچھے آنے والے جو لوگ ہیں ان کو ان کا حق ملے۔ وابن السبیل، اور مسافر کو بھی اس کا حق دیجئے۔ پھر وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور نہ تم فضول خرچی کرو، فضول خرچی کرنا۔ یہ فضول خرچی کیا ہے؟ یعنی ایسی جگہ خرچ کرے انسان جو جائز نہ ہو، گناہ کے کام مثلاً ہیں، ناحق کام ہیں، اسی طرح فساد کے کام ہیں، وہاں انسان اپنی دولت کو، اپنے پیسے کو وہاں لگا دے، خرچ کر لے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں تبذیر، فضول خرچی۔ ہم جانتے ہیں فضول خرچی کیا ہوتی ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ یعنی حق یہ ہے میرے لیے کہ میں مارکیٹ میں مختلف چیزیں دیکھتا ہوں، اور مختلف کوالٹیز کی چیزیں ہیں۔ ایک شے ہے، ایک بہترین کوالٹی کی ہے، ایک درمیانی کوالٹی کی ہے، اور ایک بالکل ہی لو کوالٹی کی ہے۔ ظاہر ہے ان کی قیمتوں میں بڑا فرق ہے، قیمتوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ بس میں اتنا کر لوں کہ اپنے پیسے کو ایسی جگہ استعمال کروں، ان تینوں میں جو چیز میں نے خریدنی ہے میں وہ استعمال کروں جو معتدل ہو، درمیانی ہو، درمیانی شے کو میں لے لوں، انتہائی قیمتی شے کو نہ لوں، اس لیے کہ یہ تبذیر ہوگی۔ کبھی کبھی کوئی ایک آدھ شے چلو انسان لے لے، لیکن ہر وقت اگر اس کا یہی مزاج بنا ہوا ہو کہ میں نے انتہائی قیمتی شے لینی ہے، فرسٹ کلاس چیز لینی ہے، تو وہ شے لے کے وہ کیا کر رہا ہے؟ ایک آدھ دفعہ پہن لے گا، دو تین دفعہ پہن لے گا، پھر وہ پڑی رہے گی، ایک دو بار اس کا استعمال ہو جائے گا، پھر وہ پڑی رہے گی۔ مطلب انسان خود پہچان سکتا ہے کہ میں جس چیز کو لے رہا ہوں میں نے اس پر کتنا گزارا کرنا ہے۔ اگر اس کا واقعی بہت زیادہ استعمال ہے تو بہتر یہ کہ پختہ اچھی قیمتی چیز لے لے تاکہ بار بار چیزیں خریدنی نہ پڑے۔ اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس سے گزارا ہی کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر دیکھ لے، کبھی کبھی اگر اس پہ گزارا ہو سکتا ہے تو پھر وہ درمیانی چیز خرید لے۔ تو ایک مزاج ہوتا ہے نا بندے کا، وہ سٹینڈرڈ آف لائف بن جاتا ہے کہ میں ٹراؤزر پہنے والا ہوں، دھوتی کیسے پہننی ہے؟ مجھے تو پہننی نہیں آتی۔ تو ایک مزاج بن جاتا ہے نا لوگوں کا کہ اس مارک کا یا اس برانڈ کا یہ میں نے چیز لینی ہے، برانڈ نیم ہے، تو بندہ اس میں لگ کے نا اپنے آپ کو فضول خرچ بنا لیتا ہے۔ کوئی فائدہ نہیں ہے ان چیزوں کا، حقیقت ہے۔ اور مارکیٹ میں دیکھیں تو بڑے دھوکے بھی ہو رہے ہیں، بہت دھوکے ہو رہے ہیں۔ یعنی یہ بڑی عجیب بات ہے کہ چیزیں یہاں سے بنتی ہیں، یہاں سے بڑی بڑی کمپنیاں دنیا کی یہاں سے بنواتی ہیں، اور یہاں پہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارا یہ لوگو یہ لگا دیں اس پہ، تو وہ لگ جاتا ہے اور جاتا وہاں ہے، وہ مارکیٹ دنیا کی وہاں سے خریدتی ہے۔ لیکن مقامی چیز وہی بندہ وہی چیز بنا کے دے تو ہم کہتے ہیں یہ پاکستانی ہے، حالانکہ وہی چیز وہ بھی بنوا گئے، لیکن وہ چونکہ برانڈ ہے، وہ ایک نام ہے، تو اس پہ ایک 100% یا 1000% بھی زیادہ پیسے دینے پڑیں تو ہم وہ دینے کو تیار ہیں۔ مگر وہی چیز یہاں اگر 10 روپے کی ملتی ہے اور وہاں 1000 روپے کی ملتی ہے تو ہم 1000 روپے خرچ کرنا پسند کرتے ہیں، نہ کہ یہ حقیقت ہے، ایسے ہی ہو رہا ہے۔ تھرڈ ورلڈ جو ہے وہاں سے یہ چیزیں بن کے
فرسٹ ورلڈ میں جا رہی ہیں. لیبر یہاں سستی ہے، شے سستی ہے، پھر وہاں جا کے وہ چیزیں جب بکتی ہیں تو دنیا وہاں جاتی ہے، امیر لوگ وہاں جاتے ہیں، وہاں سے خریدتے ہیں اور خرید کے واپس آتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ چیزیں لی ہیں. تو بہرحال دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم انسانوں کو کوئی شے بھی اگر خریدنی ہے، کہیں بھی پیسہ لگانا ہے تو حق جگہ ہو، صحیح جگہ ہو، اس پہ ہم لگاتے ہیں. صحیح جگہ پہ بلینز بھی لگ جاتے ہیں نا، وہ فضول خرچی نہیں ہے. لیکن اگر غلط جگہ پہ ایک پائی بھی لگ جاتی ہے تو یہ فضول خرچی اللہ کی نظر میں. یہ یاد رکھیے، اصول ہے. ان المبذرین، بے شک مبذر یا ان سے ملتے جلتے لوگ جو فضول خرچیاں کرتے ہیں، کانو اخوان الشیاطین، وہ ہیں بھائی شیطانوں کے. یعنی شیطانوں کے اندر جس طرح تیزی ہے، شرارت ہے، جو انتہائی مذموم چیز ہے، وہی تیزی انسانوں میں بھی آ جاتی ہے، اور انسانوں میں جو فضول خرچیاں کرتے ہیں. اور دیکھ لیجئے فضول خرچی میں پھر کیا کیا ہوتے ہیں. نہ وہاں اللہ کی اطاعت کی جا رہی ہوتی ہے، نہ رسول کی، نہ اسلام کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے، بلکہ اسلام کی تعلیمات کے پرخچے اڑائے جا رہے ہوتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جس کو کہا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچ لوگ یہ شیطانوں کے بھائی ہیں. ہماری اپنی رسمیں دیکھیں، شادیاں ہیں، میتیں ہیں، اور ان میں رسمیں ہیں، کتنے فضول خرچیاں ہوتی ہیں دکھاوے کے لیے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارا ایک سٹیٹس ہے، اس سٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے ہم فضول خرچی کرتے ہیں. اس میں رسمیں بھی آ گئیں، اس میں کھانے بھی آ گئے، اس میں کھانوں کی جگہ 5 سٹار 7 سٹار ہوٹلز بھی آ گئے. یہ ساری، پھر اس میں گھر ہیں، گھروں کے اندر کی بہت سی چیزیں ہیں. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ شیطان ان کی طرف تو پیسہ خرچ کرنے کو اکساتا ہے، مگر حق کی جگہ پر پیسہ کرنے پہ ڈراتا ہے. وہ دیکھو پیسے کم ہو جائیں گے تمہارے، اس کا کیا فائدہ یہاں دینے کا. الٹے کام کرو، اس میں تمہاری شہرت بھی ہوگی، واہ واہ بھی ہوگی، بہت سے لوگ پسند بھی کریں گے، اور چند لوگوں نے اگر ناپسند کیا تو کوئی بات نہیں. تو شیطان انہیں راہیں دکھاتا ہے. وَكَانَ الشَّيْطَانُ، اور ہے شیطان لِرَبِّهِ، اپنے رب کا، کفورا، بڑا ناشکرا. اللہ کی جو نعمتیں اس پر تھیں، اس نے کیا کیا؟ جانتے بوجھتے ان کا انکار کیا. یہ ہے کفور. پھر بجائے اس کے کہ وہ ان نعمتوں کو پا کے اللہ کا شکر ادا کرتا، اس نے شکر کی بھی کوئی بھی لفظ جو ہیں، شکر کی ادائیگی کے لیے کوئی لفظ اپنے منہ سے نہیں گئے، بلکہ شکر کو نظر انداز کر دیا. پھر اسی طرح اس نے جو کام کیا وہ بھی اللہ کی نافرمانی کا تھا. تو اللہ کی نافرمانی کے کام، اللہ کی ناشکری، اللہ کے شکر کی نظر اندازی، اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے تجاہل، یہ سب چیزیں شیطان کا کام ہے. اسی وجہ سے اس کو کہا کفورا، وہ بڑا ناشکرا ہے. تو یہ ناشکرے کی ہم تابعداری کریں یا اس سے بچیں، یا اس سے بچ کے رہیں؟ اس سے پرے رہیں بھائی. وہ فساد پھیلاتا ہے. ہم بھی اگر خدا نہ خواستہ اس طرح فضول خرچی کریں گے تو شیطان کے بھائی بن کے ہم بھی مفسد بن جائیں گے اور اس سے جا ملیں گے، شیطانی حرکتوں کے ساتھ اسی سے جا ملیں گے. تو بہرحال یہ تعلیم دے کے اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں کہ اس امت کو امت وسط بنائیں، کہ وہ معتدل امت ہو، درمیانی امت. خرچ میں بھی، خرچ بھی کرنا ہے تو درمیانہ کریں، اس میں نہ غلو ہو، نہ بہت حد تک ہاتھ انسان یوں کھول دے کہ کل کو دوسرے دن بیٹھا ہو، یا بالکل ہاتھ روک لے کہ کسی کو کچھ نہ دے. دین یہ نہیں چاہتا. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ، اور اگر تم اعراض کرتے ہو، عنہم، ان سے،
ابتغاء چاہنے کو، رحمت من ربکا اپنے رب کی طرف سے. یہاں اللہ فرماتے ہیں اگر لوگ تجھ سے آ کے کچھ مانگیں، سوال کریں اور تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو کہ تم ان کو کچھ دے سکو تاکہ اللہ کی رحمت تمہیں حاصل ہو، بلکہ تم رزق کا انتظار کر رہے ہو کہ رزق امید ہے کہ مجھے مل جائے گا، تو جو ہی ملا تو پھر میں ان کو دے دوں گا. تو ایسی صورت میں تم کیا کرو؟ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو کہو تم انہیں بات آسان، یعنی انہیں کہو کچھ دنوں تک میں انشاءاللہ تمہیں دے دوں گا، جو ہی میرے پاس آیا میں تمہارا یہ کام کر دوں گا. یہ ہے قول میسور، نرم انداز سے، کیونکہ سائل بڑا مجبور ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے تو سوال کرتا ہے نا. تو ایسے موقع پر اس کو تم کیا کرنا؟ بڑی آسان بات کرنا، نرم انداز سے، تاکہ اس کا دکھ جو ہے ذرا ہلکا ہو اور وہ بھی امید رکھے کہ یہ امید رکھ رہا ہے کہ میرے پاس انشاءاللہ کل پرسوں 2-4 روز تک پیسے آنے والے ہیں اور اس کے بعد میں تمہیں دے دوں گا. تو اس سے اچھا وعدہ، اچھے انداز سے اس سے وعدہ کرنا چاہیے اور بڑے اچھے انداز سے اس کو بات کر کے واپس بھیج دینا چاہیے. اور اس میں رشتہ دار بھی شامل ہیں. کوئی رشتہ دار میں کوئی آ جائے اور کہے کہ جناب مجھے ضرورت ہے، یا وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کے بارے میں اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ان کو بھی دینا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں. تو ایسے لوگوں سے ہم بڑے نرم انداز سے، نرمی سے کوئی نہ کوئی وعدہ کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ جو ہی ملا تو میں آپ کو دے دوں گا، انتظار کریں. ہاں، وَلَا تَجْعَلْ، اور نہ تم رکھو، یدہ کا ہاتھ اپنا، مغلولتاً بندھا ہوا. یہ جو لفظ ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، یعنی انسان کی یہ کیفیت ہو کہ اس کے یہ ہاتھ جو ہے نا یہاں گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہوں. ایک سزا ہی ہے، سزا ہوتی تھی. تو اس طرح اگر اللہ تعالیٰ نے بندے کو کچھ دے رکھا ہے، پنجابی میں جسے کہتے ہیں بڑا سوکھا ہے، دے رکھا ہے، اس کو آرام سے رہ رہا ہے، کھا رہا ہے، پہن رہا ہے، بچے بھی ٹھیک ہیں، پڑھ رہے ہیں، سب کچھ ہے، اور وہ اسراف سے بھی بچا ہوا ہے. تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو میری ایک نصیحت ہے تمہیں کہ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ بندھا ہوا نہ رکھو. مراد یہ ہے کہ تمہارے پاس سرمایہ ہو، تم اتنے کنجوس بن جاؤ کہ کوئی بھی آئے تو تمہارا ہاتھ ہی نہیں لے، پیسوں کی طرف نہ اٹھے، جیب کی طرف نہ جائے، بلکہ تم یوں محسوس کرو کہ میرا ہاتھ تو گردن سے بندھا ہوا ہے، یہ چھوٹ بھی رہا، میں کس طرح اس کو دوں. تو مراد یہ ہے کہ بہت سی اور خواہشات تمہیں یاد آ جاتی ہیں، فضول خرچیاں یاد آ جاتی ہیں، صلہ رحمی کا تم پاس نہیں کرتے، مسکینوں کا خیال نہیں سوچتے. تو اس طرح تم بن کے، کنجوس بن کے ایک سائل کو جب کچھ نہیں دیتے تو یہ قابل مذمت چیز ہے. اور اسی طرح وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور اسی طرح تم اس کو کھلا بھی نہ چھوڑ دو، اپنے ہاتھ کو مکمل کھلا چھوڑ دینا. یعنی کوئی سائل آئے تو اس کو سب کچھ اٹھا کے دے دو، اور گھر والے بھی بھوکے ہوں تم بھی بھوکے رہ جاؤ. بہت سے مقامات ہوتے ہیں انسان کو ایسی قربانی دینا پڑتی ہے، مگر یہ عام حالات میں بندے کو سمجھایا جا رہا ہے، اس لیے کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی، ان کی بھی ذمہ دار ہو تم. بال بچوں کو نہیں کھلاؤ گے اور دوسروں کو دے دو گے تو کیا ہوگا؟ تو اس لیے اس طرح کا کام بھی نہ کرو، بلکہ کیا کرو؟ اعتدال اختیار کرو. اعتدال اپنی لائف میں، اعتدال اسراف سے بچ کے اور بخل سے بچ کے. دو، تھوڑا دو، جو آئے ضرورت مند اس کو دے دو، بس اتنا دو
کہ تمہارے اپنے گزارے میں کمی نہ ہو، تم فقیر نہ بن جاؤ، تمہاری اولاد لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتی پھرے، اور کنجوس بھی نہ بنو۔ وَلَا تَبْسُطْهَا کا مطلب یہی ہے کہ اپنے ہاتھ کو اچھی طرح کھول دو، ورنہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَتَقْعُدَ، تو تم بیٹھ جاؤ گے ملوماً، ملامت زدہ، خود اپنے آپ کو بھی ملامت کرو گے، یار میں کیسا انسان ہوں، میں نے کیا حرکت کی ہے، خود بھوکا ہوں، بچے میرے بھوکے بیٹھے ہیں، لوگ بھی تمہیں کہیں گے کہ تمہیں عقل نہیں ہے، تمہیں سمجھ ہے کہ پیسے کیسے ملتے ہیں اور کیسے خرچ کرنے چاہیے ہمیں؟ تم مال کو ضائع کر بیٹھے ہو، اور اب حال یہ ہے کہ محصورہ ہو گئے ہو کہ تمہارے پاس اتنا بھی خرچ نہیں ہے کہ تم اپنے اوپر، اپنے بال بچوں پہ، بیوی پہ خرچ کر سکو، والدین پہ خرچ کر سکو۔ تو ایسا نہ کرو، ورنہ یوں ہی ہو جاؤ گے۔ محصور حسیر سے ہے، حسیر بھی پڑھا نا قرآن مجید میں، حسیرہ کیا ہے؟ وہ آتا ہے ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک خاسئا وهو حسیر۔ یہ تو حسیر کا مطلب یہ کہ انسان کام کرتے کرتے، کوشش کرتے کرتے جب کچھ بھی نہ پائے، تھک ہار کے جب بیٹھ جاتا ہے نا، تو وہ ہوتا ہے حسیر۔ تو یہ تمہاری حالت ہو جائے گی پھر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا ہے کہ مثل البخیل والمنفق، ایک شخص جو بخیل ہے اور ایک وہ ہے جو خرچ کرتا ہے، ان کی مثال یوں ہے کمثل رجلین، جیسے دو انسان ہوں، علیہما جبتانی، ان دونوں کے اوپر جبے ہوں، من حدید، لوہے کے، من سدیہما الی تراقیہما، ان کے سینے سے لے کر ان کے اس اصلی کی ہڈی تک۔ فَأَمَّا الْمُنْفِقُ، تو رہا منفق، خرچ کرنے والا، فَلَا يُنْفِقُ إِلَّا سَبَغَتْ أَوْ وَفَرَتْ عَلَى جِلْدِهِ، تو وہ نہیں خرچ کرتا مگر سبغت، اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، کہ اس نے انڈیل دی تم پر اپنی ساری نعمتیں۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ جو ہی وہ خرچ کرتا ہے، منفق خرچ کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ اس کی سکن پر، اس کی جلد پر کیا کرتا ہے؟ بہت کچھ انڈیل دیتا ہے، حتیٰ تخفی بنانہ، حتیٰ کہ وہ چھپ جاتا ہے اس کے پوروں میں، یا حتیٰ کہ چھپا دیتا ہے، یعنی یہی چیز اس کے پوروں کو، یعنی اس کے پور جو ہے نا، وہ بھی کیا ہیں؟ اس کو بھی اللہ تعالیٰ یعنی اس طرح کرتا ہے کہ اس کے آثار نظر نہیں آتے کہ اس نے کچھ خرچ کیا ہے۔ وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ، اور پھر اس کے اثرات جو ہیں، نشانات جو ہیں، وہ بھی اللہ مٹا دیتا ہے۔ یعنی خرچ کرنے والا اس نیت سے خرچ کرتا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں کہ میرے سکن کے کسی حصے کو بھی پتہ نہ چلے، حتیٰ کہ اگر بنان، یہ پوروں سے بھی میں نے کچھ دینا چاہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان پوروں کے بھی نشانات کو مٹا دیتا ہے اور کچھ باقی نہیں رہتا، یعنی اللہ کے لیے وہ خرچ کر دیتا ہے۔ وَأَمَّا الْبَخِيلُ، رہا بخیل، فَلَا يُرِيدُ أَن يُنْفِقَ شَيْئًا، تو وہ نہیں چاہتا کہ میں کوئی شے خرچ کروں، إِلَّا لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا، مگر لزقت، پھسل جاتا ہے، کل حلقۃ، ہر حلقہ، مکانہا، اپنی جگہ سے، فہو یوسعہا، اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو اور کھلا کروں، ولا تتسع، مگر وہ کھلا نہیں ہوتا۔ تو بخیل جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس حلقے میں، اس سرکل میں، اس لوہے کے کڑے میں وہ پھنس جاتا ہے، اس کا پھنسا ہوا ہاتھ ہے وہاں، تو وہ چاہتا ہے کہ میں ذرا اس کو اور کھلا کروں تاکہ میں ہاتھ نکال سکوں، ہلا سکوں، اندر باہر کر سکوں، مگر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ کڑا اتنا سخت ہوتا ہے اس کے بخل کا کہ اس کا ہاتھ اسی میں پھنسا رہتا ہے اور وہ کڑا کھلا نہیں ہوتا۔ یہ اس کی نیچر ہوتی ہے، مزاج ہوتا ہے۔ تو بخیل اور منفق دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کچھ کرتے ہیں۔ خرچ کرنے والا جب خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ
اس کو اتنا ثواب دیتا ہے کہ وہ صرف اور صرف جب خالص رضا کے لیے کر رہا ہوتا ہے اللہ کی، تو اس میں کوئی دکھاوا اس کا جب نہ ہو تو اللہ پھر اس کو اس کے بدلے میں اپنی طرف سے بہت کچھ ریوارڈ دیتا ہے۔ لیکن بخیل جو ہے اس کو اور کنجوس کر دیتا ہے، اس کا دل اور تنگ ہوتا ہے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اسماء انفقی، خرچ کیا کرو، ہاکذا وہاکذا، یوں بھی وہاکذا اور یوں بھی، یعنی دائیں بائیں آگے کوئی بھی آئے دینے کا موقع ملے تو دے دیا کرو۔ ولا توعی، اور یہ جو گتھیاں کیا ہوتی ہیں عورتوں کے پاس، کپڑے کی گتھلیاں، تو گتھلیوں کے اوپر رسی باندھ دیتی ہیں نا، ہلکی سی رسی بس باندھا رکھ دیا۔ آپ فرماتے ہیں گتھلیوں کو رسی نہ باندھو، سمجھ رہے ہیں نا، گتھلیوں کو رسی نہ باندھو۔ فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ، اگر تم نے باندھی تو اللہ بھی باندھ کے رکھ دے گا، اللہ نے تجھے نہیں دینا۔ وَلَا تُوكِي فَيُوكِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ، تو اس طرح کے کام نہ کرو۔ وَلَا تُحْصِي، اور گنا بھی نہ کرو، فَيُحْصِي اللَّهُ عَلَيْكِ، ورنہ اللہ بھی تم پر گن گن کے تمہیں دے گا۔ پھر تم یوں دو اللہ بھی یوں دے دے گا، تمہارا دینا تھوڑا ہوگا اللہ کا دینا بہت زیادہ ہوگا، ورنہ گن گن کے دیا تو اللہ بھی گن گن کے تمہیں دے گا۔ پھر بس ایک کھلے رکھو، ہاتھ کھلا رکھو، کنجوس نہ بنو۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من یوم، کوئی دن ایسا نہیں کہ یصبح العباد فیہ، جس میں بندے صبح کرتے ہوں، الا وملکانی، مگر دو فرشتے، ینزلانی، اترتے ہیں، من السماء، آسمان سے، یقول احدہما، ان دونوں فرشتوں میں ایک فرشتہ کہتا ہے، اللہم اعط منفقا خلفا، اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرنے والا ہے اس کو اور دے، اور دوسرا کہتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، اللہ جو تیری راہ میں دینے سے کتراتا ہے، روکتا ہے، نہیں دیتا، تو اس کو اور نہ دے، جو ہے اس کے پاس وہ بھی ختم کر دے۔ یہ دعائیں ہوتی ہیں۔ آپ سیدنا ابو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں، انفق یا بلال، بلال اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ ولا تخش من ذی العرش اقلالا، عرش والے سے کمی کا کوئی خوف نہ رکھو، عرش والا دے گا۔ ولا تخش من ذی العرش اقلالا، کہ عرش والے سے یہ خوف نہ رکھو کہ وہ تمہیں کم دے گا یا دے گا ہی نہیں، یا جو دے رکھا ہے وہ کم ہو جائے گا، نہ کرو، خرچ کرو۔ یہ حدیث ہے جس کو سیدنا بلال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، اور سیدنا بلال نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ قال لی، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا، انفق انفق علیک، تم خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا، دو میری راہ میں۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ایاکم والشح، لوگوں اپنے آپ کو کنجوسی سے بچا کے رکھو، دل کی تنگی سے بچا کے رکھو۔ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اس لیے کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ ہلاک ہوئے۔ وہ کیسے ہوئے؟ امرہم بالبخل فبخلوا، اسی کنجوسی نے ان کو حکم دیا، یعنی دل کی تنگی نے ان کو حکم دیا کہ کنجوس بن کے رہو، تو وہ کنجوس بن گئے۔ اسی دل کی تنگی نے امرہم بالقطیعۃ فقطعوا، دل کی تنگی نے کہا یہ رشتے چھوڑ دو یار، یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے، چھوڑو، ان سے کاٹ کے رکھو، کوئی ضرورت نہیں ان کے پاس آنے جانے کی، ان کی خوشی اور غمی میں شامل ہونے کی، یہ اچھے نہیں لگتے مجھے۔ تو دل نے یہ کہا تو اس نے مان لیا، تو اس نے بھی کاٹ کے رکھ دیا۔ وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ، اور اسی دل کی تنگی نے انہی بندوں کو حکم دیا کہ تم گناہ کرو،
ففجروا، تو انہوں نے فسق و فجور والے کام شروع کر دیے۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ شح ہے، شح کنجوسی دل کی، یہ اس طرح بندے کو لگاتی ہے، الٹے کام کراتی ہے اور اچھے کام نہیں کراتی، اس سے بخیل بنا دیتی ہے، رشتہ داروں سے کاٹ دیتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ گناہوں پہ بھی ملوث کر دیتی ہے۔ یہ احادیث ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس کا بڑا فائدہ بھی ہے، اور کنجوسی کرنا اس کا بڑا نقصان بھی ہے۔ آگے فرمایا ان ربک، بے شک رب آپ کا، یبسط، وہ کشادہ کر دیتا ہے، الرزق، رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ یہاں سمجھا دیا بھائی بندے، یہ کنجوسی یا ہاتھ کھولنا یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں بہت کچھ دے رکھا ہے، تم ہاتھ کھول دیتے ہو تو دے تو وہی رہا ہے نا۔ اور اگر تمہارے پاس بہت کچھ ہے مگر تم کنجوسی کرتے ہو، خرچ نہیں کرتے، تو یہ بھی تو سوچو نا، دیتا تو وہی ہے۔ تو اس نے اگر تمہیں دے رکھا ہے تو یہ بھی یقین مانو کہ اللہ جس کا رزق چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے، اس کو خوب دیتا ہے، اور اللہ جس کا رزق چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اس کو نہیں دیتا، بس اتنا دیتا ہے کہ گزارا کر سکے۔ جب طے شدہ یہ مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہمارا رزق ہے، تو پھر ہم کیوں نہ اللہ پر ایمان رکھیں اور اس کا کہنا مان کے معتدل انسان بنے، نہ فضول خرچیاں کریں اور نہ کنجوسیاں کریں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ رزق کو بندوں کے لیے خوب کھول دیتا تو بندے کیا کرتے؟ اکثریت ان کی کیا کرتی؟ اللہ تعالیٰ کی سرکش بن جاتی، نافرمانیاں کرتی۔ اور آج دیکھ لیں جن جن لوگوں کے پاس دولت ہے ان میں شاید آپ کو چند لوگ ہی ملیں گے، چند لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے جو کمائی ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چند لوگ ہیں۔ لیکن اکثریت کے پاس جو پیسہ ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ یہ سرکشی، نافرمانیاں، یہ سب دیکھ رہے ہیں ہم، دیکھا ہے نا۔ یعنی میں دیندار ہوتے ہوئے بھی، میری فیملی دیندار ہو، مگر مجھے ایک راہ سوچ جاتی ہے، MBA کر کے آیا ہوں، مجھے ایک راہ سوچتی ہے کہ میں بزنس شروع کروں، اور بزنس شروع کرنے کے لیے میں نے کوئی کام شروع کیا، لیکن مجھے پتہ یہ چلا کہ اس کی مارکیٹنگ اگر میں اس طرح سے کروں تو یہ کام پھیل سکتا ہے۔ تو نوجوان لڑکیوں کو لا کے میں نے ان کو بڑے خوبصورت ڈریس پہنا دیے، اور اس میں جو چیز بیچنا تھی وہ بھی ان کو پہنا دی، اور ان کے بڑے بڑے بینر سڑکوں کے چوکوں پہ یا ہر پلر پہ میں نے لگا دیے، آنے جانے والے لوگ ہوں، دیکھیں ان کو، لوگ متاثر ہوں، لڑکیاں وہ چاہیں کہ بھئی یہ تو لینا ہے۔ تو اس طرح میرا کام جو بڑھتا ہے، تو یہ جو اس طرح کے بڑھانے والے جو کام ہیں یہ کیا ہے؟ یہ کس کی یہ بندہ دولت تو کما رہا ہے، لیکن اس دولت کے ساتھ وہ کتنی سرکشی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی، کتنی نافرمانیاں کر رہا ہے، کتنی بے حیائی پھیلا رہا ہے، اور لوگ کتنے گناہگار ہو رہے ہیں۔ یہ ہے وہ چیز جو کہ انسانوں میں آ جاتی ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اپنی حکمت سے، وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، یہ نعمتیں، یہ دولت، یہ رزق اللہ تعالیٰ آسمان سے اتارتا ہے، مگر اندازے کے مطابق، کہ اتنا دو کہ بندے ذرا قابو میں رہیں۔ یہ وہی ہیں جو قابو میں ہیں، لیکن جن کو دے رکھا ہے ان کی حالت دیکھ لیں کہ کتنی بغاوت ہو رہی ہے، کتنی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ انتہائی شر قسم کے انسان، شر کو پھیلانے والے، شیطانوں کے بھائی بنے ہوئے ہیں۔ اِنَّهُ كَانَ، بے شک وہ اللہ، بِعِبَادِهِ، اپنے بندوں کی، خبیرہ، پوری خبر رکھنے والا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے کس کو رزق زیادہ دیا تو یہ ہاتھ سے نکل جائے گا، اور کس کو میں تھوڑا دے رہا ہوں تاکہ یہ قابو میں رہے۔ اللہ پوری طرح باخبر ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله